اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع السابع۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 26 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 27۔ ہم لوگ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں ایسے اسماء کے بارے میں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، ان کے معنی میں ہو کر من، ما اور متا، این اور اینما کے بارے میں پڑھ چکا ہے۔ اینما کے بارے میں آپ کو مثال بھی دے چکا، اس مثال کی ایک جملے کے ذریعے سے میں تفسیر بھی کر چکا ہوں۔ اب جو ہے وہ عطف کے ذریعے سے ایک اور جملہ ہے، اور اس جملے کی بھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اس جملے کو بھی ہم لوگ ترکیب کرنے کے بعد کیا بنا دیں گے، مفسرہ۔ بس وہاں پر کہا تھا الی المسجد، یہاں پہ کہہ رہے ہیں الی السوق، ٹھیک ہے۔ مسجد کا معنی تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور سوق کا معنی کیا ہے، یہ ہے بازار، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ہمارا جو آج کی جو عبارت ہے وہ ہے ان تمشی الی السوق امشی الی السوق، ٹھیک ہے۔ تو اب ان جو ہے وہ حرف شرط ہو جائے گا، اور تمشی جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل، اور الا حرف جر، السوق کی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر تمشی فعل کا ظرف لغو بن جائے گا۔ تمشی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بن جائے گا شرط۔ اور پھر امشی الی السوق، امشی میں امشی صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل۔ پھر الا حرف جر، السوق کی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر امشی فعل کا ظرف لغو، پھر امشی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بن جائے گا جزا، اور پھر شرط اپنی جزا سے مل کر بن جائے گا جملہ شرطیہ مفسرہ۔ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ عطف کے ذریعے سے یہ والا بھی جو جملہ ہوگا وہ پچھلے سے پچھلے والے جملے کی جو ہے نا وہ وضاحت کر رہا ہوگا، اس کی تفسیر کر رہا ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 27 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔